اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، ٹاپک جیسا کہ آج آپ ہمارا دیکھ چکے ہیں، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا جائز ہے یا کہ نہیں. اس پر شیعہ اور بریلوی مکتب فکر کا نقطہ بالکل واضح ہے کہ ہم اسے مناتے بھی ہیں اور اس کے قائل بھی ہیں، اور درجنوں دلائل شیعہ سنی علماء نے اپنی کتابوں میں میلاد کے لحاظ سے لکھے ہیں. تو اب ان کتابوں کو چونکہ وہ جواز پر لکھی گئی ہیں، میں پیش نہیں کرتا. مجھے ناقدین کی کتابیں سامنے رکھنی ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے کہ وہ بالآخر نہ منانے پہ کیا دلیل رکھتے ہیں. اور خاص کر مرزا انجینئر جیسے جاہل ذہنی مریض جنہیں آتا جاتا ہے کچھ نہیں، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں دو چار یہ مولویوں کی رٹی رڑائی، زبیر علیزئی اور وہ مفتی اسحاق وغیرہ. تو یہ مرزا پلمبر دیوبندی اور وہابی، یہ حضرات ہیں جو جشن ظہور ہو گیا یا میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، ان پہ آ کے اعتراضات کرتے ہیں. میرا موضوع آج یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ 12 کو تشریف لائے یا 17 کو، موضوع ہے جشن کا منایا جانا. اور ان کے عجیب و غریب سوال، کیا کبھی اہل بیت نے منایا، کبھی صحابہ نے منایا؟ اور بھائی نہ بھی منایا ہو، کیا منع وارد ہے اس پر؟ فقہی اصول کیا ہے اس پہ؟ حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق صلوات اللہ علیہ دونوں باپ بیٹے نے حدیث میں اصول کیا پیش کیا ہے کہ کل یہی عبارت میں کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں، شیعہ سنی دونوں کتب سے، کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر شے کا مطلق جواز ہے جب تک اس کے عدم جواز پر مرویات نہ ہوں. جب تک اس کا عدم جواز نہیں آیا تب تک وہ بالکل اپنے یہاں مطلق جواز رکھتی ہے. لیکن اب ان کی بلا جانے ویسے بڑے اپنے آپ میں چیمپئن بنے پھرتے ہیں یہ وہابی اور دیوبندی اصول فقہ کے. خیر تو آئیں پہلے دیوبند کو دیکھ لیں، پھر وہابیہ کو بھی دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر میلاد کا میں آپ کے سامنے ایک راز آج کھولوں گا کہ سب سے پہلے یہ منایا کس نے تھا. شیعہ کتاب کا کوئی دخل نہیں ہوگا آج کی ویڈیو میں. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 18 کتاب الایمان صفحہ نمبر 333، اور ٹاپک کیا رکھا ہے جی؟ میلاد کا جائز طریقہ. سوال کے جواب میں کہتے ہیں جی روایات صحیحہ کے ساتھ بدون قیود و زائدہ کے ذکر ولادت شریف مستحب اور ثواب ہے. صحیح روایات کے ساتھ مستحب اور ثواب، اور موضوع روایات اور قبور وغیرہ سے یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جعلی روایات نہیں پڑھنی چاہیے، صحیح روایات پڑھیں. لیکن میلاد بہرحال ڈھکے چھپے الفاظ میں حضرات نے آن رکھی ہے، اور اس پر درجنوں دلائل ہیں. میں آج کی ویڈیو میں اتنی وسعت نہیں ہے وقت میں کہ میں ساری بیان کر سکوں. عزیزان، دوسری دلیل تو ویسے ہی دیوبندیوں کے یہاں سب سے بڑی ہے، المحند علی المفند. المحند علی المفند میں جب ان سے پوچھا گیا میلاد کے بارے میں تو انہوں نے تقریباً 5-6 صفحے پہ لمبا چوڑا جواب دیا. صفحہ نمبر 54 پہ میں اس کا ایک خلاصہ عرض کروں. کہتے ہیں بشرطے یہ کہ صدق نیت اور اخلاص اور عقیدے سے کیا جاوے کہ یہ بھی من جملہ دیگر اذکار حسنہ کے ذکر حسن ہے. میلاد کے بارے میں اتنے بڑے بڑے الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں کہ یہ ذکر حسن ہے. اللہ اکبر. میلاد کا واضح ثبوت ان کی کتاب میں. عزیزان، اب شیخ الحرمین اور شیعہ مذہب کے بڑے کٹر دشمن ماشاءاللہ حافظ ابن حجر صاحب الصواعق المحرقہ، ابن حجر عسقلانی نہیں، ابن حجر مکی، ان کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، فتاوی حدیثیہ. اس سے میں ایک عبارت پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ انتہائی عجیب لگے گی ویسے آپ کو دیکھنے میں، کہ میلاد کے بارے میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میلاد میں ایسا نہ ہو تو ٹھیک ہو جائے گا، ویسا نہ ہو تو ٹھیک ہو جائے گا، اور بدعات نہ ہو تو ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ شرط صرف میلاد میں نہیں رہے گی پھر. ہاں، صفحہ 426 ٹاپک کیا ہے؟ میلاد اذکار اور نماز تراویح کے اجتماع میں جب تک کوئی شر و فساد پیدا نہ ہو مستحب ہے، ورنہ ناجائز. اگر میلاد پہ آپ یہ کہیں کہ ایسا نہ ہو، ویسا نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، پھر ٹھیک ہے. تو پھر یہی اصول تراویح پہ بھی آئے گا. پھر تراویح سے بھی سارے ہاتھ اٹھائیں، ہے تو بدعت ہی تراویح بقول حضرت عمر، لیکن چلیں پھر بھی. تو عزیزان، شیخ الحرمین ابن حجر مکی
کی فتاوی حدیثیہ سے آپ کے سامنے عبارت پہنچ گئی, اور یہ وہ بابا جی ہیں جنہیں مرزا انجینئر کے بابا جی مفتی اسحاق اپنا بابا جی مانتے ہیں, ان کے درجنوں حوالے دیے ہیں, خیر ویڈیوز میں دکھا چکا میں. رہ گئی یہ بات کہ اہل بیت نے کیوں نہیں منایا, ان کے تو جد تھے. تو جتنے مظالم اہل بیت پہ ٹوٹے ہیں, جو معاملات تھے, کیسے ناسبیت کے انڈر رہے ہیں, وہ تمام شخصیات ائمہ اہل بیت, اس پر الحمدللہ خاص کر مولا علی کے بارے میں تو کہتا ہوں, انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ حالات تھے, حالات نارمل تھے مولا علی کے دور میں. خیر وہ رمضان میں, محرم میں, سفر میں ہم نے اشرے ریکارڈ کر دیے پورے کہ یہ کیا بکواسات کی جاتی ہیں اور کیا سارے معاملات تھے. یہ کوئی سوال کرنا تو کی نہیں ہے, اس کا بنتا ہی نہیں ہے. اب رہ گئی اگلی بات, ذرا اسلاف امت کے لحاظ سے اب بات کر لیں اور وہابی مسلک کے ہیں. یہ علامہ وحید الزمان حیدرآبادی, ان کی کتاب ہدیۃ المہدی میرے پاس موجود ہے, شارح بخاری و مسلم, نواب وحید الزمان. اور ان کو تو مرزا انجینئر صاحب تک اپنا حسینی لگے رہتے ہیں اپنی ویڈیوز میں, اور ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. انہوں نے پیج نمبر 89 پہ جہاں چیپٹر بند ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب ذرا وہابی غور کریں جی. ہمارے نبی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کے اظہار کے لیے مجلس میلاد قائم کرنے میں اختلاف ہے. اگر بدعات و محرمات سے خالی ہو تو جائز ہے, جائز ہے. جیسا کہ اب اسلاف امت کی بات آ رہی ہے, ابن جوزی, نووی, ابن حجر, سخاوی, سیوطی اور قسطلانی نے بیان کیا. اہل سنت کے جید ائمہ کے نام نواب وحید الزمان حیدرآبادی لے کے ہیں کہ یہ سارے کے سارے میلاد کے قائل تھے, بشمول امام ابن حجر اسقلانی جنہیں مرزا صاحب بھی امام مانتے ہیں, اور وہابی حضرات بھی. عزیزان, اب اتنے بڑے بڑے اسلاف قائل تھے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو آج کل کے یہ چھوٹے موٹے بندر یہ کیا ہیں؟ اچھا نہیں, آگے چلتے ہیں. ایک اور بہت بڑا نام جنہیں سارے ہی متفق طور پہ اپنا امام مانتے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. ان کا اس لحاظ سے عمل کیا تھا؟ فتوے تو کئی دیتے ہیں. یہ مجموعہ رسائل امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 425 میں شاہ ولی اللہ یہاں پر لکھتے ہیں, میں اس سے پہلے مکہ معظمہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد مبارک میں ولادت کے روز حاضر تھا. لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود میلاد مصطفیٰ کے اندر جایا کرتے تھے, خود ان مجالس کو اٹینڈ کیا کرتے تھے. جب شاہ ولی اللہ میلاد کے قائل تھے تو آج کل کے مولویوں کی اوقات کیا ہے شاہ ولی اللہ کے سامنے؟ عزیزان, اور شاہ ولی اللہ کے آگے جو ان کی نسل چلی سوری, ان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب تحفہ اثنا عشریہ. اب ان سے بڑا سنی کون ہو سکتا ہے بھائی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, اتنا بڑا مناظر, بلکہ مناظرین کا بابا آدم. ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی, فتاوی عزیزی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. ان سے صفحہ نمبر 199 پہ سوال ہوا 199 پہ کہ میلاد اور عشرہ سلطان کربلا کی مجالس کیا یہ جائز ہیں؟ اس پہ صفحہ نمبر 200 پہ انہوں نے بالکل واضح جواب دیا. فقیر کے نزدیک اس طریقے سے جس کا ذکر کیا گیا ہے جائز نہ ہوتا تو ہرگز فقیر ان چیزوں پر اقدام نہ کرتا. اللہ اکبر. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہہ رہے ہیں اگر میرے نزدیک جائز نہ ہوتا تو کیا میں خود یہ کرواتا؟ تو میلاد اور عشرہ امام حسین کی مجالس یہ تو خود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک کرواتے رہے ہیں, جنہیں سارے ہی اپنا امام مانتے ہیں, صاحب تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. عزیزان گرامی قادر, دلائل بہت سارے ہیں, باتیں کہنے کو بہت ہیں, میں ویڈیو جلدی وائنڈ اپ کرنے کے حق میں. اب چلتے ہیں جی, میلاد سب سے پہلے منایا کس نے تھا؟ علامہ صداقت علی فریدی, فاضل جامع فریدیہ ساہیوال. ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, عرفان ابو طالب صلوات اللہ علیہ اور قرآن عظیم. عرفان ابو طالب اور قرآن عظیم میں انہوں نے صفحہ نمبر 748 پر درجنوں روایات کا دلائل النبوہ سے, تفسیر مفاتیح الغیب سے, بلکہ اور بھی بہت سارے طریق انہوں نے جمع کر کے یہاں واضح روایات کو لکھ کے نوٹ قائم کیا. میلاد منانے والوں کو عقیدہ توسل بھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے, اور میلاد منانے کا تحفہ بھی اسی نفس محترم نے دیا ہے. پھر بھی ابو طالب علیہ السلام ان کی نظر میں معتوب ہیں, نعوذ باللہ. سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ منایا حضرت ابو طالب نے.
صحابہ نے نہیں کیا, اہل بیت نے نہیں کیا, اہل بیت کے جد رسول اللہ کے باپ سمان چچا حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ سب سے پہلے منایا ہی علی کے بابا نے ہے. ایویں نہیں سرکار ابو طالب کی مخالفتیں, سب سے بڑی وجہ سے یہ ہے کہ وہ علی کے بابا ہیں. جی عزیزان, تو میرے خیال اتنی باتیں کافی ہیں. حضرت ابو طالب تک سے ہم نے میلاد نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اہل بیت کے جد میلاد منا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں اہل بیت نے منایا کہ نہیں. تو جہالت نہ پھر کیا کہہ سکتے ہیں. خیر, ہماری ویڈیو ہوتی ہے یہاں پہ وائنڈ اپ. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث.